السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری۔ محترم حاضرین، معزز ناظرین، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ ہماری تمام زندگی پر یا زندگی کے تمام حرکات و سکنات پر محیط ہے۔ ہر باب میں رہنمائیاں ہیں، ہر موڑ پہ ہدایتیں ہیں، سعادت کی باتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے طور طریقے ہیں۔ موسم سرما ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، اس میں بالخصوص نماز سے متعلق لاپرواہیاں ہوتی ہیں۔ نرم گرم بستر آدمی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، بستر چھوڑ دیا ہے، اب ٹھنڈے پانی سے وضو کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، وضو کیا ہے، اب سفر کر کے یا گھر سے باہر نکل کے مسجد جانے پر دل گوارا نہیں ہے۔ بہت سے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ایک حقیقی نمازی جو نماز کی اہمیت جانتا ہے، نماز کی فرضیت سے آگاہ ہے، اس کے لیے موسم کے شدائد یا موسم کی سختیاں عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن پاتی ہیں۔ وہ حسب معمول وقت پہ بستر سے اٹھتا ہے، اسباغی وضو کرتا ہے، یعنی اعضائے وضو کو مکمل طور پر دھلتا ہے، اس میں بخیلی اور کنجوسی نہیں کرتا ہے، جہاں تک وضو کا پانی پھیرنا چاہیے وہاں تک باقاعدہ پانی پھیرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مسجد جا کر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے نمازیں ادا کرتا ہے۔ ہم سب کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے اور یہ جذبہ دلوں میں پیدا کرنا چاہیے۔ اس لیے آج کے درس میں میں نے مناسب سمجھا کہ نماز سے متعلق کچھ گفتگو ہو۔ ابھی میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، غور کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ہمیں حکم دیا، کہا نماز تم لوگ پڑھو، نماز قائم کرو۔ پڑھنے سے بہتر ترجمہ نماز قائم کرنا ہے، اس لیے کہ نماز کوئی رسم تو ہے نہیں کہ ادا کر دی گئی،
کوئی ایسا ورد تو ہے نہیں کہ زبان سے پڑھ دیے اور معاملہ ختم ہو گیا. اسے قائم کرنا ہے، اس کی بنیادوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کے شروط کا اعتبار رکھتے ہوئے، اس کے ارکان کا خیال رکھتے ہوئے، اس کے واجبات اور اس کے سنن کو نبھاتے ہوئے، تب جا کے ہماری نماز قائم ہوگی، ہماری نماز ادا ہوگی. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اقیمو کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مومنو نماز کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. گویا کہ اگر آپ نماز نہیں قائم کرتے ہیں، آپ کا دعوی ایمانی کافی نہیں ہے. بہت سارے علماء کرام نے ایمان کا جز قرار دیا ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ وغیرہ نے کہا کہ یہ باقاعدہ ایمان کا جز ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے. نماز یا صلاۃ کا بہت زیادہ اہم مقام ہے ہمارے ایمان، ہمارے دین اور ہمارے مذہب میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، اور دوسری جگہ فرمایا، کہا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس ٹکڑے پہ بات ابھی آئے گی. اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. قرآن پاک میں آپ اکثر مقامات پر دیکھیں گے کہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اقامت صلاۃ کی بات کہی ہے، جہاں اللہ نے اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے، جہاں اللہ پاک نے اپنے لیے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایتائے زکوٰۃ کا بھی بالمباشر ذکر کیا ہے. یعنی فوراً زکوٰۃ ادا دینے کا بھی، زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے. نماز اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ہے، خالص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ کا حق ہے. اور زکوٰۃ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے غریب بندوں کا حق ہے. زکوٰۃ میں بندوں پر احسان ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کے حق کی ادائیگی کا مطالبہ بلکہ حکم دیتا ہے کہ نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. بندوں پر احسان بھی ضروری ہے، بندوں کے حقوق بھی نبھانے ہیں، بندوں کے جو ہمارے تئیں جو ان کے فرائض ہیں اسے ادا کرنے ہیں، تب حقیقی نماز کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت سے متعلق یہ حدیث ایک ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، 5 بنیادوں پر رکھی گئی ہے. اس کے گویا کی 5 ستون ہیں، 5 پلر ہیں جن پر اسلام کی عمارت، اسلام کی عظیم اور شاندار عمارت قائم ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلا ستون ہے اس اسلام کا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی. اسی کے ذریعے آدمی دین میں داخل ہوتا ہے، اسی میں خلل کی وجہ سے، اسے توڑنے کی وجہ سے دین سے خارج بھی ہو جاتا ہے. تو یہ باب ہے، یہ مدخل ہے، یہ دروازہ ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ. اب آپ دین میں داخل ہو گئے ہیں،
کلمے کا اقرار کر لیا ہے، آپ نے اعتراف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، رسول پاک کی رسالت کا، تو اب آپ کے ذمے جو پہلی چیز جو ہے آتی ہے وہ ہے اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج اور حج کرنا اگر استطاعت ہے، وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بنیادیں ہیں، ان میں خلل نہیں آنا چاہیے، ان میں ذرہ برابر سقم اور کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ اگر ان میں خلل ہے تو ہماری عمارت کی ایک پوری بنیاد ڈھہ جائے گی، پورا ستون گر جائے گا، اور ظاہر ہے اگر عمارت جو ہے پلر ہی پر قائم رہتی ہے، اگر آپ اس میں سے ڈھا دیں گے تو پوری عمارت کے گرنے کا خطرہ ہے، آپ کے پورے دین کے چھن جانے کا اندیشہ ہے، آپ کے بے دین ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، العہد الذی بیننا وبین الکفر الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ہمارے اور کفر کے درمیان جو معاہدہ ہے، ہمارے اور کافروں کے بیچ جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے الفرق، جو فرق کرنے والی چیز ہے کفر اور ایمان کے بیچ وہ نماز ہے۔ اگر کسی نے اسے ترک کیا، جان بوجھ کے چھوڑا ہے، تو فقد کفر، وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں بہت زیادہ میں بات نہیں کروں گا کہ آدمی دین سے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے، البتہ آپ اندازہ کیجئے، غور کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی ہے اور کتنی سختیاں برتی ہیں، کتنی وعیدات ہیں کہ اگر کوئی آدمی چھوڑتا ہے تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ دین سے خارج ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کے ساتھ مومنوں والا برتاؤ نہیں کیا جائے گا، اب اس کے ساتھ اگر مومنہ بیوی ہے تو اس کے بیچ جدائی ہو جائے گی اور وہ حصے سے محروم ہو جائے گا، بہت سارے مسائل آئیں گے، اور ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں نمازیوں کا کتنا پرسنٹیج ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ کتنی جو ہے سخت وعید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مطالبہ اتنی سختی کے ساتھ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ اور معاملات میں رخصتیں ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی شرعی عذر ہو تو آپ وقت سے بعد جو ہے تاخیر کے ساتھ نماز پڑھ لیجیے، ممکن ہے رخصتیں کوئی عذر ہو تو آپ پر تخفیف ہو جائے، 4 کی جگہ 2 ہی آپ کو پڑھنی ہو۔ ممکن ہے کہ آپ جو ہے اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے، بیٹھ کے بھی ادائیگی ممکن نہیں ہے تو آپ لیٹے لیٹے پڑھیے، اگر وہ بھی نہیں حرکت کر سکتے ہیں آنکھوں کے اشارے کے ساتھ پڑھیے، آپ امن میں ہیں تو بھی نماز پڑھیے، حالت جنگ میں ہے تو بھی آپ نماز پڑھیے، دشمن آپ کے سامنے ہے پھر بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کہیں پرامن جگہ پہ ہیں تو بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ گھر میں مقیم ہیں نماز پڑھنی ہے، آپ مسافر ہیں سفر پہ ہیں پھر بھی نماز پڑھنی ہے، پانی نہیں ہے وضو کے لیے آپ تیمم کے ذریعے سے وضو کیجئے، کسی بھی حالت میں نماز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف نہیں فرمایا ہے۔ ہاں شرطیں ہیں اس کی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی عقل صحیح سالم رکھی ہے، العقل والبلوغ اور جو ہے بیداری، یہ تینوں شرطیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ آپ پاگل نہیں ہیں، آپ مجنون اور دیوانہ نہیں ہیں، آپ کی عقل صحیح سالم ہے تو آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ ایسے ہی اسلام، اگر کوئی اسلام کی نعمت سے محروم ہے تو اس کے لیے نماز نہیں ہے۔ اور والبلوغ، اور بالغ ہو آدمی، یعنی نابالغ کے لیے واجب نہیں ہے، ہاں اس کی تربیت کے لیے، اس کی صحیح رہنمائی کے لیے اور اس کی انسیت کے لیے، عادت ڈالنے کے لیے آپ اس سے نماز پڑھوائیے۔ صحابہ کرام یا صحابیات ایسے بچوں کو دین کی تربیت کے لیے یا دینی عبادتوں کی تربیت کے لیے
ان کو عادت ڈالتی تھیں، روزے رکھواتی تھیں، نماز پڑھواتی تھیں اور دیگر احکامات پر عمل کراتی تھیں، حالانکہ ان پر وہ چیز واجب نہیں تھی۔ تو ہمیں بھی خاص طور سے جب ہم اپنے مسجدوں میں آئیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں تاکہ انسیت ہو، ہماری حرکتیں دیکھیں، ہماری عبادتیں دیکھیں، ہمارا سکون دیکھیں، ہمارا خشوع اور خضوع دیکھیں اور اس کی نقل کریں اور مانوس ہوں۔ مساجد سے بچپن ہی سے بچوں کو جوڑنا چاہیے۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے آداب سے ناواقف ہیں، اگر ہمارے بچے ہمارے قابو میں نہیں ہیں، تو آپ ایسے بچوں کو قابو میں کیجئے، ان کی صحیح تربیت کیجئے اور انہیں مسجد کے آداب بتائیے، انہیں نماز کی حالت میں کیسے کھڑا ہونا چاہیے اور کس خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ پاک سے مناجات کرنی چاہیے۔ یہ سکھانے والی چیز ہے، یہ بتانے والی چیز ہے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں دور کر دیجئے، آپ مساجد کی طرف کا رخ ہی مت کرائیے، ورنہ جب یہ بڑے ہوں گے تو بھی مساجد سے رغبت پیدا نہیں ہوگی۔ آپ خود بھی مسجد آئیے، اپنے بچوں کو بھی لائیے، ضرورت ہے تو انہیں ادب سکھائیے، ضرورت ہے تو انہیں مساجد کے آداب سے آگاہ کرائیے، اپنی خواتین کو بھی لائیے، اپنی مستورات کو بھی مساجد سے جوڑنے کی کوشش کیجیے، دروس اور محاضرات میں شرکت کی کوشش کیجیے، دین کی باتیں وہ سیکھیں، دین پر عمل کریں، اس کی مشق کریں، اس کی پریکٹس کریں، اللہ کے دربار میں آ کر اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے عبادتیں کریں، نماز ادا کریں۔ تو ایک ماحول اچھا بننا چاہیے، مساجد سے جڑنا چاہیے، مساجد سے اپنی اولاد کو جوڑنا چاہیے اور بچپن ہی سے ان کی بہترین تربیت کرنی چاہیے۔ تو اللہ اسلام نے اس معاملے میں انتہائی سخت حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور کفر کے بیچ میں اسے فارق قرار دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ اگر کوئی نماز مسجد پڑھنے نہیں آتا تھا تو صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یا تو وہ شدید قسم کا بیمار ہے یا تو وہ منافق ہو چکا ہے، دین سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ یہی دو صورتیں تھیں، اس کے علاوہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی صاحب ایمان ہو، کوئی ایمان والا ہو، صحیح سالم ہو اور مساجد میں آ کر نماز ادا نہ کرتا ہو۔ جب کوئی نہیں آتا تھا تو اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے، سمجھتے تھے لوگ کہ وہ بیمار ہو گیا ہے اور وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا ہے یا پھر نفاق کا شکار ہو گیا ہے۔ بہت سے منافقین بھی مساجد میں آتے تھے اور نمازیں ادا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں انتہائی سخت حکم دیا، بلکہ ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں کبھی کبھی ارادہ میرا یہ بنتا ہے کہ جو نماز کے لیے نہیں آتے ہیں ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں، لیکن سوچتا ہوں کہ ان میں بچے بھی ہیں جن پر جماعت کے ساتھ نماز فرض نہیں ہے، ان میں خواتین ہیں جن کا مساجد آنا ضروری نہیں ہے، لہذا میں ایسی سختیاں نہیں کرتا ہوں۔ ورنہ ایک آدمی اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہو اور اللہ کے لیے گردن بھی نہ جھکاتا ہو، صرف 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے اور مخصوص اوقات میں اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور آدمی اتنا بھی نہ کر سکے اور ایمان کا بھی دعویٰ کرے، اتنی قربانی اللہ کے لیے نہ دے سکے تو پھر اس کے ایمان کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سختیوں کے ساتھ ساتھ ترغیبات بھی دی ہیں اور اس کی طرف ابھارا بھی ہے امت کو۔ ضرورت ہے کہ وہ ہدایتیں ہم ذہن میں رکھیں تاکہ جب موسم کی سختی شروع ہو یا موسم کا سرد و گرم جب ہمیں اپنے شکار میں لے تو ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ترغیب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء۔ قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ساتھیوں کو خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ارائیتم، مجھے تم لوگ بتاؤ، لو ان نہرم بباب احدکم، اگر تم میں سے کسی آدمی کے گھر کے بالکل سامنے ایک نہر ہو، جاری نہر ہو، صاف و شفاف پانی ہو، اور یغتسل منہ 5 مرات، اور اس میں وہ آدمی اپنے گھر کی نہر میں، اپنے گھر کے سامنے سے بہنے والی دریا میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، 5 مرتبہ طہارت حاصل کرتا ہو، 5 مرتبہ نظافت حاصل کرتا ہو، هل يبقى من درنه شيء، تو بتاؤ کیا اس کے بدن پہ کوئی غلاظت اور گندگی بچے گی؟ صحابہ کرام نے کہا لا يبقى من درنه شيء، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار نہانے والے کے بدن پہ صاف و شفاف پانی ہے، بہتا ہوا دریا ہے، بہتی ہوئی نہر ہے، پھر اس پر گندگی کہاں بچے گی، کہاں غلاظت رہے گی اس کے بدن پر؟ لا يبقى من درنه شيء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فذلك مثل الصلوات الخمس، تو یہ 5 وقت کی نمازوں کی یہی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تبارک تعالی ان 5 مرتبہ طہارت حاصل کرنے، نمازیں ادا کرنے کے نتیجے میں اللہ اسے پاک صاف کر دے گا، اس کے اوپر ظاہری گندگی بھی نہیں رہے گی اور باطنی غلاظت بھی چلی جائے گی، اندر کی بھی صفائی ضروری ہے، دل کی بھی طہارت ضروری ہے، اور باطن کی صفائی ضروری ہے، قلب و نظر کی صفائی ضروری ہے، فکر کی صفائی ضروری ہے، عقیدے کی صفائی ضروری ہے، الوہیت اور عبادت کے جذبے کی صفائی ضروری ہے۔ یہ صفائیاں، یہ طہارتیں نماز کے ذریعے سے حاصل ہوں گی۔ جب آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے صاف ستھرا رکھے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازیں یا نماز آدمی کو فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ آپ نماز کے عادی بن جائیے، دیکھیے آپ کی نماز آپ کو کیسے روکے گی۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نمازی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے اور برائیاں بھی صادر ہوتے رہتی ہیں، برائیاں بھی کرتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے، مسجد کے گیٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے اور لوگوں کو دھوکے دیتا ہے، خیانتیں کرتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، فون آتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے آج میں فلاں جگہ ہوں، صاف جھوٹ بولتا ہے، شہر سے باہر ہوں، سفر پہ ہوں، ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہیں اور نمازی لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز کی تاثیر ختم نہیں ہوئی ہے۔ نماز تو جو اثر ڈالنی ہے وہ ڈالتی ہے، لیکن ہم نے کچھ رکاوٹیں ڈال رکھی ہیں، ہماری نماز میں خلل ہے۔ جیسے آگ کی تاثیر یہ ہے کہ آگ جو ہے لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، لیکن کچھ لکڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہیں بالکل ہری بھری ہوں یا پانی میں بھگوئی ہوئی ہوں، اور اس کے بعد جب آگ میں انہیں ڈالیں گے تو آگ فوراً اثر نہیں کرے گی اس پر، آگ کا اثر معمولی ہوگا یا وہ ہوگا نہیں، آگ بجھ جائے گی لیکن وہ لکڑی نہیں جلے گی۔ تو خامی کس میں ہے؟ آگ کی تاثیر میں خامی نہیں ہے، بلکہ جو چیز اثر لینے والی تھی اس میں کمی ہے، اس میں خامی ہے۔ ہماری نمازوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہماری نمازوں کی تاثیر باقی ہے، ہماری نمازیں ویسے ہی اثر کرتی ہیں جیسے ہمارے اسلاف کے دلوں پر اثر کرتی تھیں، لیکن ہم نے رکاوٹیں ڈال رکھی ہیں، ہم نے ایمان کی کمزوری دلوں میں پال رکھی ہے، ہمارے اندر طرح طرح کی برائیاں ہیں، ہمارا دل مساجد سے لگتا نہیں ہے، ہمیں نماز کی حلاوت محسوس ہوتی نہیں ہے، ہمیں ایمان کی حلاوت نہیں ملی ہے، اس کی وجہ سے ہماری عبادت ہم پر بھرپور اثر نہیں ڈال رہی ہے۔ تو اصلاح ضروری ہے اپنے آپ کی، اصلاح ضروری ہے اس دل کی جس پر نماز اثر نہیں کر رہی ہے، اصلاح ضروری ہے اس نگاہ کی جس نگاہ پر نماز اثر نہیں کر رہی ہے، اصلاح ضروری ہے ان کیریکٹر اور اخلاق کی جن اخلاق کو ہماری نماز درست نہیں کر پا رہی ہے، ورنہ نماز حقیقت میں اثر ڈالتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، منکر اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو برائیوں سے روکنا چاہتے ہیں، اگر اپنی اولاد کی آپ نگرانی نہیں کر سکتے ہیں، بہت ساری آفتیں ہیں، موبائل جیسی آفت ہے، ہم اپنے بچے اور بچیوں کو اس کے شر اور اس کے مفسدے سے نہیں بچا سکتے ہیں، بہترین طریقہ یہ ہے
कि आप उन्हें मुत्तकी बनाने की कोशिश कीजिए, उन्हें आप नमाजी बनाने की कोशिश कीजिए, उनके दिलों में अपने खौफ से कहीं ज़्यादा अल्लाह का खौफ डालने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक ताला का खौफ जब दिलों में आ जाएगा तो वो खलवत में भी बचेंगे बुराइयों से और जलवत में भी बुराइयों से बचेंगे। उन्हें अल्लाह की निगरानी का डर होगा, उस नज़र की निगरानी का डर होगा जो निगाह हर चीज़ को देख लेती है, निहायत बारीक भी है। इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, बिलाशुबह अल्लाह तबारक ताला बहुत बारीक भी है और हर हरकत की खबर रखने वाला है। तो अल्लाह तबारक ताला की इबादतें, अल्लाह के लिए खालिस अंजाम दी गई रियादतें आदमी को सालेह बनाती हैं, औलाद को नेक बनाती हैं, औलाद को मुत्तकी बनाती हैं और उन्हें परहेजगारी की तरफ लाती हैं। तो ज़रूरत है कि हम नमाज को हथियार बनाएं, नमाज के ज़रिए इस्लाह करने की कोशिश करें। बेनमाजी औलाद को सुधारना मुश्किल काम है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ ना हो, उस बीवी को संभालना मुश्किल है जिसके दिलों में अल्लाह की खशियत ना हो। उन औलाद को रोकना बुराइयों से मुश्किल है जिनको अल्लाह तबारक ताला की अजमत का ख्याल ना हो, अल्लाह की बंदगी का लिहाज ना हो। तो इनके लिए तरबियत मुश्किल है, इन्हें संभालना मुश्किल है, इन्हें समझाना मुश्किल है। लेकिन अगर माहौल आपका दीनी माहौल है, आपके घर का अजान होती है, आपके घर के हर का हर फर्द बंदगी के लिए तैयार हो जाता है। अजान होती है, हर फर्द बेदार हो जाता है। अजान की आवाज़ घरों में आती है, हर शख्स वजू करने लगता है अल्लाह की बंदगी के लिए, रब से मुनाजात के लिए, अल्लाह तबारक ताला के सामने अपने गुनाहों पर रोने के लिए, अश्क बहाने के लिए घर का हर फर्द तैयार हो जाता है। तो फिर ऐसे माहौल में आपकी बातों का असर होगा, आपके वाज का असर होगा, आपकी हिदायतों का असर होगा। ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मौसम सरमा का ज़माना है, मौसम सरमा में कहीं जा रहे थे। ख़िज़ा का मौसम है, जब दरख्तों से पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था, आपका तरीक़ा ये था कि मिसालों के ज़रिए से बातों को ज़हन व दिमाग में उतारने की कोशिश करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त को देखा कि मौसम ख़िज़ा में उसके पत्ते तेज़ी से झड़ रहे हैं। आप वहाँ जाते हैं, एक टहनी तोड़ते हैं और उसके बाद उसे हरकत देते हैं। अब पत्ते और ज़्यादा तेज़ी से गिरने शुरू हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और कहा, देखो ये पत्ते किस तरीके से कितनी तेज़ी के साथ झड़ रहे हैं। सहाबी ने कहा, सहाबी ने इसका एतराफ़ किया और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल अब्दल मुमिन ला युसल्ली सलात, कि बिलाशुबह एक मोमिन आदमी जब नमाज अदा करता है, युरीदु बिहा वजह अल्लाह, और अल्लाह की रज़ा चाहता है, नमाज के लिए नमाज के जरिए अल्लाह की खुशनुदी चाहता है, अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, लोगों को नहीं, अपने घर के लोगों को नहीं, अपने मेहमानों को नहीं, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों और अपने समाज के लोगों को खुश करना मकसूद नहीं है। इनकी नज़रों में नमाजी बनना मकसूद नहीं है, बल्कि नमाज का मकसद, नमाज का हदफ अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रज़ामंदी है। तो फिर क्या होता है, फतहाफतु अन्हु ज़ुनूबुहु कमा यतहाफतु हादल वरक़ु अन हादिहि शजरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जैसे ये पत्ते इस दरख्त के टहनी से झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, ऐसे ही उस नमाजी के गुनाह भी झड़ने शुरू हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ता है। कितना आसान तरीक़ा है अपने आप को साफ करने का, कितना आसान रास्ता है अपने रब को खुश करने का, लेकिन फिर भी लोग ये तरीक़ा अख्तियार नहीं करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा जब वज़ू करता है तो वज़ू के पानी के कतरे के साथ साथ उसके गुनाह भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। हाथों से जुर्म किया है, हाथों से गुनाह अंजाम दिया है,
ہاتھ گناہ سے لت پت ہیں، تو جب وضو کا پانی اس پر پھیرتا ہے تو یہ ہاتھ کی صفائی ہو جاتی ہے، گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آدمی چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو اس کے چہرے کی صفائی ہو جاتی ہے، آنکھوں کا گناہ مٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہے زبان کی گندگی صاف ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے آدمی پاک اور صاف ہو جایا کرتا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ایسے صالح معاشرے کی تشکیل دی تھی کہ گنہگار خود ہی حاضر ہو جاتے تھے، خطا کرنے والے خود ہی آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے تھے کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہمیں سزا چاہیے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں طہارت چاہیے، ہمارے اوپر حد نافذ کر دیجئے، ہمیں پاک صاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صالح معاشرہ تھا۔ اب آپ اس کی پاکیزگی کا اندازہ لگائیے، آپ اس معاشرے کے مثالی ہونے کا اندازہ لگائیے کہ جس سماج میں گنہگار خود ہی آ کے اعتراف کر رہے ہوں کہ ہم سے فلاں چوک ہو گئی ہے، ہم سے فلاں غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ ہماری ہدایت کی دعا کر دیجئے، آپ ہماری اصلاح کر دیجئے۔ اگر سزا کی ضرورت ہے سزا کے لیے پیش کر دیتے تھے، آپ کوڑے لگائیے ہمیں، آپ ہمیں رجم کیجئے، اس لیے کہ ہم دنیا کا سزا چاہتے ہیں، اللہ کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی سزا دنیا کی سزا سے بہرحال سخت ہوگی۔ تو یہ معاشرہ تھا آپ کا۔ ایک آدمی آتے ہیں، صحابی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصابنی حد، میرے اوپر جو ہے سزا وارد ہو گئی ہے، سزا نافذ کر دیجئے، اس لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے چوک ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ درخواست آتی ہے، اتنے میں اذان ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اذان ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام چھوڑ دیتے تھے، ہر معاملہ ترک کر دیتے تھے، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان فی محنت اہلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شوہر تھے، ایسے خاوند تھے کہ اپنے گھر کے بال بچوں کے کام میں لگے رہتے تھے، ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور ان کے کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ گھر کے لوگوں کو، گھر کے خاوند کو، اہل و عیال کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ آج معاملہ اس کے برخلاف ہے، آج آپ اپنی بیوی کی خدمت کرنا یہ باعث عار سمجھتے ہیں۔ آپ کچن میں جانا، معمولی جو ہے کچن میں جانا اور جو ہے جو کچھ ہو سکے اس اپنی بیوی کی تعاون اور خدمت کے لیے کوئی کام انجام دینا، آپ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام جو ہے اپنے بیوی کے ذمہ ڈالیے، آپ بھی جو کچھ ہو سکے تعاون کیجئے۔ ایسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ کہتی ہیں جیسے اذان کی آواز کانوں میں آتی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ روکتے تھے، فوراً مسجد کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ آیا، ایک گنہگار شخص آتے ہیں، اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، سزا کی درخواست کرتے ہیں، اتنے میں اذان ہو جاتی ہے، آپ معاملہ وہیں روک دیتے ہیں، نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ صحابی بھی جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز ختم ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آتے ہیں اور وہ صحابی پھر وہی درخواست لے کر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہوئی ہے، سزا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے؟ وہ کہتے ہیں بے شک میں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ نماز تم نے دل سے پڑھی ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے، تو اب تمہارے گناہ صاف ہو گئے، تم پاک ہو گئے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی سزا نہیں دی، نماز انہوں نے ادا کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ اچھی کام، نیکیاں یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ گناہوں کی صفائی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ سے چوک ہو جائے، اگر آپ سے رب کی بندگی میں کوئی خلل آ جائے
تو آپ مزید نیکیاں کرنے کی کوشش کیجئے، آپ صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کیجئے، آپ نمازوں کا بھرپور اہتمام کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی میں اور زیادہ نشیط ہو جائیے، اور زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اس کی بھرپائی کے لیے، اس کے کفارے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے آپ کے گناہ مٹائے گا۔ اور اس کے بعد نماز کیسے پڑھنی چاہیے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ نماز کوئی رسم نہیں ہے جسے ادا کریں، نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو عبادت کی قبولیت کی جو دونوں بڑی شرطیں ہیں، بارہا اسے بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر آپ کی عبادت نہیں ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اور اللہ پاک کے لیے اخلاص، الاخلاص والمتابعہ، یہ دونوں بڑی شرطیں ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے خالص آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خالص اللہ کے لیے نماز پڑھیے۔ آپ نماز کے عادی ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، راتوں کو اٹھ رہے ہیں، بیدار ہو رہے ہیں، دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو۔ اگر آپ کے دل میں ریاکاری ہے، اگر آپ کے دل میں دکھاوا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے نظر میں یہ عبادت مقبول نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو دنیا کا فائدہ مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ دار آپ کو عبادت گزار سمجھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کے دوست یار آپ کو تہجد کا نماز پڑھنے کا عادی جان لیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ یہ ہباء منصورہ کی طرح جو ہے اڑا دی جائے گی، اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ جو اخلاص کے بغیر نماز ادا کی گئی ہے، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیک کام اخلاص نہیں ہے تو وہ نیک کام ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ صالح عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور دوسری بڑی شرط ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت، اللہ کے رسول نے جیسے بتایا ہے ویسے ہماری نماز ہونی چاہیے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو نماز، ویسے ہی نماز پڑھنی ہے۔ اس لیے ہر دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ نبی کی نماز جانے، اللہ کے رسول کا طریقہ سمجھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جانے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، کس انداز سے پڑھتے تھے۔ کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے دین میں، کوالٹی چاہیے عبادتوں میں۔ آپ کی 2 رکعت نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے جو نبی کی نماز سے مختلف ہیں، اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کے ہیں، تو آپ کی 2 نماز کافی ہے عمر بھر کی عبادت سے۔ اس لیے کوالٹی پر دھیان دینا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنی ہے، اور یہی ہمارا دعویٰ ہے، یہی ہمارا نعرہ ہے، یہی ہماری دعوت ہے کہ رسول کے طور طریقے کے مطابق عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ فرمایا، کہا خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، جیسے میں کر رہا ہوں ویسے حج ادا کرنا، شاید آئندہ سال میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے مجمع میں یہ پیغام دیا کہ عبادتیں میرے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، میرے طور طریقے کے مطابق جب عبادت ہوگی تبھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نظر میں اسے قبولیت حاصل ہوگی۔ اچھا، اور اس کے بعد دوسرا اہتمام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ہمارے اوپر نماز جماعت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ذرا سی ٹھنڈ لگی، آپ نے فوراً جو ہے مسجد گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، آپ گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں نماز پڑھنے کا اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو آپ کو مسجد جانا ہے۔ نماز ہمارے لیے جماعت کے ساتھ فرض ہے، اور اس کے الگ الگ ثواب ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جا کے نماز پڑھو۔ ایک نابینا صحابی ہیں، انہیں دکھائی نہیں دیتا ہے، بینائی نہیں ہے، مسجد سے دور ہے گھر، کوئی قائد بھی نہیں ہے، کوئی انگلی پکڑ کے انہیں مسجد لانے والا بھی نہیں ہے، راستہ خراب ہے، موسم خراب ہوتا تھا،
रात की तारीकियां होती थी, रास्ते में मोजी जानवर हुआ करते थे, सांप और बिच्छू निकला करते थे, पानी हुआ करता था, कीचड़ हुआ करता था। सहाबी आते हैं, अल्लाह के रसूल से दरख्वास्त करते हैं और कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दीजिए, इसलिए कि नाबीना आदमी हूँ और कोई कायद वगैरह है नहीं जो मेरी क़यादत कर सके, मुश्किल है, दुश्वार है मेरे लिए मस्जिद में आके नमाज अदा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नाबीना सहाबी को कहते हैं ठीक है तो मस्जिद में नमाज पढ़ लिया करो। जैसे ही चंद कदम आगे जाते हैं आप उन्हें फिर बुलाते हैं और पूछते हैं अल-तस्मउन निदा, क्या तुम अजान की आवाज़ सुन लेते हो, तुम्हारे कानों तक अजान की आवाज़ पहुंच जाती है? वो कहते हैं नाम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शुबा मैं अजान तो सुन लेता हूँ, अपने घर पे होता हूँ, मुअज्जिन की अजान सुन लेता हूँ। आपने फरमाया फ़अजीब, तब तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि मुअज्जिन की निदा का जवाब दो। मुअज्जिन जब तुम्हें मस्जिद में इबादत के लिए बुलाए तो उसकी पुकार का जवाब दो। वो हय्या अलल फलाह और हय्या अलस सलाह कहे तो जरूरी है कि उसकी पुकार का तुम जवाब दो, गरचे तुम नाबीना हो, तुम्हारे पास कोई कायद नहीं है, गरचे तुम्हारा रास्ता साफ सुथरा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें जवाब देना है। आज हम सही सालिम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुअज्जिन की निदा का जवाब नहीं दे पाते हैं। अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन पीठ सीधी कर देगा, खम मिटा देगा। बेनमाजी न रुकू नहीं कर पाएंगे, बेनमाजी झुक नहीं पाएंगे, अल्लाह की बंदगी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह तबारक तआला कहेगा वक़द कानू युदऊना इलस सुजूद वहुम सालिमून, कि इन्हें दुनिया में इबादत के लिए बुलाया जाता था, नमाज के लिए बुलाया जाता था, और हालांकि उस वक्त ये सही सालिम थे, रुकू कर सकते थे, सजदे कर सकते थे, रब की बंदगी कर सकते थे, अपना सर झुका सकते थे, इनकी कमर में खम मौजूद था, इनकी बदन में ताकत थी, इन्हें सेहत थी, इन्हें तंदुरुस्ती हासिल थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग जो है अकड़ते थे, दुनिया में बंदगी नहीं करते थे, अल्लाह ताला के लिए इबादत नहीं करते थे। तो युदऊना से मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ इससे भी समझ में आता है कि उन्हें बुलाया जाता था नमाज के लिए और नमाज की पुकार का जवाब देना ज़रूरी था, नमाजियों के साथ नमाज पढ़ना ज़रूरी था। इसलिए एहतमाम होना चाहिए मस्जिद में आने का, खुशू खुजू भी होनी चाहिए। जब आप मस्जिद आएँ अपने रब से मुनाजात करें तो आप दुनियावी मशगूलियात छोड़ दीजिए, आप दुकान के मामलात दुकान तक रखिए, आप दुनिया के कामों को अल्लाह के घर से बाहर रखिए। जब अल्लाह की बंदगी के लिए आ जाइए तो आपका हदफ ये हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़िए, पूरे आहोजारी के साथ, पूरे खुशू खुजू के साथ नमाज़ें कायम कीजिए। और उसके बाद अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कामयाब होने वालों का तस्करा करते हुए अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग फलाह पाने वाले हैं, ये अल्लाह की जन्नत पाने वाले हैं, अल्लाह की रज़ा पाने वाले हैं, जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू अख्तियार करते हैं। इस बागे वजू भी होना चाहिए, यानी ठंडी की वजह से ऐसा ना हो कि आप जो है जिस तरीके से गर्मियों में वजू करते हैं, भरपूर पानी बहाते हैं और अच्छे से आज़ाए वजू को धुलते हैं, आज़ाए वजू यहाँ ये हिस्सा भी जो है आपका आज़ाए वजू में, इसे भी धुलना चाहिए, पानी यहाँ तक बहाना चाहिए। बहुत से लोग जो है आस्तीन नहीं चढ़ाते हैं, जरा सा इधर किए और किसी तरह से थोड़ी बहुत जो है आखिरी हद तक पानी फेरने की कोशिश करते हैं ठंडी से बचने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप पूरे आज़ाए वजू को मुकम्मल तौर से धुलने की कोशिश कीजिए, बल्कि धुलिए और ये यकीन रखिए कि अल्लाह तबारक ताला आपके इस बागे वजू पर खुसूसी अजर देगा, खुसूसी सवाब देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अला अदुल्लुकुम मा यम्हुल्लाहु बिहिल खताया व यरफउ बिहिद दरजात, क्या मैं तुम लोगों को एक काम ऐसा ना बता दूं कि जिससे अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह मिटाएगा और तुम्हारे दर्जात बुलंद करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्बागुल वुज़ूइ अलल मकारिह, नापसंदीदगी के बावजूद भी मुकम्मल वजू करना, आज़ाए वजू को भरपूर धुलना नापसंदीदगी के बावजूद भी।
آپ چہرے پر ایک دفعہ بھی پانی پھیریں گے یا اعضائے وضو کو ایک بار بھی دھلیں گے تو بھی آپ کا وضو ہو جائے گا، لیکن آپ 3 دفعہ دھلتے ہیں اور مکمل اعضاء کا احاطہ کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ وضو کو بھی باقاعدہ ایک عبادت سمجھتے ہیں۔ وضو بھی نماز جیسے ہے، نماز وہ ایک عبادت ہے، اس کی اپنی مخصوص حیتیں ہیں، اس کے شروط اور واجبات اور جو ہے ارکان ہیں، ایسے ہی وضو بھی باقاعدہ ایک وہ عبادت ہے، آپ اسے بھی عبادت سمجھ کے انجام دیجئے۔ آپ جب وضو کیجئے تو ایسا نہیں کہ کوئی رسم ہے، بلکہ یہ سوچ کے کہ یہ باقاعدہ عبادت ہے، اس پر الگ سے ثواب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گناہ مٹائے گا، آپ کے درجات بلند فرمائے گا۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ۔ آپ نے 3 کام بتائے، کہا ناپسندیدگی کے باوجود بھی بھرپور وضو کرنا، اعضائے وضو کو مکمل طور پر دھلنا، اور اس کے بعد وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور زیادہ سے زیادہ مساجد کی طرف چل کے جانا، اور وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اپنی محبوب چیزوں کا انتظار ہم کرتے رہتے ہیں، اپنی محبوب کا کہ ہم منتظر ہوتے ہیں، نماز کو بھی محبوب بنا لیجئے تاکہ اس کی بھی طلب دل میں آ جائے۔ ایک نماز ادا کیجئے، دوسری کی جستجو دل میں آ جائے اور اس کا انتظار رہے کہ ابھی وقت ہونے والا ہے، مؤذن ندا دے گا، فلاح کی طرف بلائے گا، نماز کی طرف بلائے گا، اس کا جواب دینا ہے، رب سے مناجات کرنی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دینا ہے، تو آپ کو اس پر بھی ثواب دے گا اللہ تعالیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی یہ، آپ بھی ایک انسانی دل رکھتے تھے سینے میں، آپ کے اوپر پریشانیاں آتی تھی تو آپ بھی غمگین ہو جاتے تھے، جب خوشی کی کیفیت ہوتی تھی تو آپ بھی خوش ہو جایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معاملے میں غمگین ہوتے تھے، جب فکر لاحق ہوتی تھی تو جو ہے مؤذن رسول بلال کو ندا دیتے اور کہتے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، کہ بلال اب نماز کے ذریعے ہمارے دلوں کو قرار پہنچاؤ، ہمارے دل کو سکون پہنچاؤ، اذان دو، نماز پڑھنا ہے، رب سے مناجات کرنی ہے۔ تو یہی کیفیت ہمارے اور آپ کے دل میں بھی پیدا ہونی چاہیے، ہمارے دلوں کو بھی نماز سے قرار مل جانا چاہیے، ہماری آنکھوں کو بھی نماز سے سکون مل جانی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہماری اس عظیم عبادت کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔